دیکھیں آج کل کے زمانے میں پورا سچ تو کوئی بھی نہیں بولتا، ہم میں سے صادق اور امین تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس دور میں کوئی 70 80 90% بھی سچ بول رہا ہے تو اس کے سچ کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ایک ایسا آدمی خاص طور پر جو عاجز ہے، جو احترام سے عزت سے بات کرتا ہے، کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، دوسروں کے لیے محبت، دوسروں کے لیے احترام رکھتا ہے، دوسروں کے لیے مخلص ہے، سنسیئر ہے، سب کا بھلا چاہتا ہے، معاشرے میں امن چاہتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرتا، کوئی غلیظ زبان استعمال نہیں کرتا، ایسے شخص کا مقابلہ اگر ایسے لوگوں سے ہو جن کا ترہ امتیاز، جن کی شناختی علامت ہی ان کی غلیظ زبان ہو، جو بات ہی گندی زبان میں کرتے ہوں، جن کا کام ہی لوگوں کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا ہو، اور جن کی ہر تجویز، جن کا ہر مشورہ آپ کو کسی اندھی کھائی میں لے جایا رہا ہو، جن کا کوئی مشورہ، کوئی تجویز، کوئی تبصرہ، کوئی تجزیہ، کوئی دعویٰ درست نہ ہوا ہو، ان کی جتنی باتوں پر آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے عمل کیا ہو، آپ مسلسل گہری سے گہری کھائی میں گرتے چلے گئے ہوں، آپ کو کسی قسم کی امید تک ختم کروا دی ہو ان لوگوں نے، اور وہ خود یہ سب کچھ کرنے کے باوجود صبح دوپہر شام پیسے کما رہے ہوں، نام کما رہے ہوں، یعنی آپ کو جو الٹے مشورے وہ دے رہے ہیں ان کے نتیجے میں وہ خود پراسپر سے پراسپرس ہوتے چلے جا رہے ہیں، خوشحال سے خوشحال ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ اندھی کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں سے موازنہ اس شخص کا ہو جو 70 80% ہی سچ بول رہا ہو اور اس کی نیت پر شک نہیں ہے، وہ جو شاید 10 20% بات کو گھما رہا ہے مبینہ طور پر، وہ بھی شاید آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کا دل رکھنے کے لیے اور آپ سے کوئی اچھا فیصلہ کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے ایسے ہی شخص کو ترجیح دی جانی چاہیے ان لوگوں پر جن کی زندگی کا مقصد ہی گالیاں دینا، غلط بات کرنا، غلط مشورے دینا ہے، اور یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے دعوے، ان لوگوں کے مشورے، ان لوگوں کی دھمکیاں، انہوں نے سوائے آپ کو کسی اندھے کنویں میں دھکیلنے کے اور کچھ نہیں کیا۔ جو سہیل بڑائی صاحب نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد کالم لکھا تھا، وہ تو لکھا ہی تھا، جو اب انہوں نے اس کے بعد اگلی قصے کی ہے اس میں اپیرنٹلی انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا فیلڈ مارشل سے ملاقات کا بادی النظر میں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی ایسی جھلکیاں ہیں جو ان کی اور فیلڈ مارشل سے ملاقات کے نتیجے میں انہوں نے خود اخذ کی ہیں، اس کے نتائج وہ ان کو تذکرہ کر رہے ہیں یا اوپر سے انہیں کوئی ہنٹ ملا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک بڑے اور منجھے ہوئے لکھاری ہیں، وہ اپنی بات کو اتنا واضح اور دو ٹوک تو نہیں ہونے دیں گے، لیکن بہرحال لگتا یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اشارے اس میں موجود ہیں، اس ملاقات کا ہی کوئی کرکس ہے جو انہوں نے خود نکالا ہے یا اوپر سے اشارے ملے ہیں، لیکن بہرحال تعلق اس ساری گفتگو کا جو انہوں نے اب آج بھی کی ہے اس کا اسی ملاقات سے ہے، اسی کالم کی کنٹینیوٹی ہے جو انہوں نے کل فیلڈ مارشل سے ملاقات کے حوالے سے براہ راست لکھا تھا۔ یہ تو ان کا صرف خط ہے عمران خان کے نام، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں وہ کر رہے، پہلے بھی یہ بات ہم بہت دیر سے سنتے آ رہے ہیں، جب سے خان صاحب قید ہیں تب سے سنتے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسے کریں کہ انتخابات تک چپ کا روزہ رکھ لیں اور بدلے میں اپنا پورا زور الیکشن کی شفافیت پر لگا دیں، اور یہ ڈیل سب کے لیے بہت اچھی ہوگی، حکومت کو فری ہینڈ مل جائے گا، مقتدرہ کا شک شبہ دور ہو جائے گا کہ آپ سنسیئر ہیں، آپ اب حکومت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو وہ بھی ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے لیڈر کی رہائی مل جائے گی، تو سب کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ اچھا، ساری باتیں سچ ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، بالکل درست بات ہے۔ اگر یہ آفر واقعی مقتدرہ کی طرف سے ہے تو یہ بہت بڑی آفر ہے۔ خان صاحب کو اگر باہر جانے پر مجبور نہیں کیا جاتا اور انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اندرون ملک ہی رہیں اور بس جیل سے باہر آ جائیں ان شرائط پر کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں گے، تو اب ہمیں لیٹس ایڈمٹ دا فیکٹ کہ تحریک انصاف کے پاس جو آپشنز تھیں، چاہے وہ آئی ایم ایف سے رابطہ کر کے اس کو یہ یقین دلانے والی تھی کہ وہ حکومت کے ساتھ ڈیل نہ کرے، اس کو اس کا نقصان ہوگا، وہ بھی ختم ہو گئی، جو احتجاجوں کے ذریعے حکومت کو اتارنے کی کوشش تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کی بات تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جو پارلیمنٹ میں اپنی کھوئی ہوئی اکثریت کو بحال کروانے کی بات تھی
جو الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلوں کے ذریعے سے واپس آنے کی بات تھی وہ بھی ختم ہو گئی, جو مخصوص نشستوں کی بات تھی وہ بھی ختم ہو گئی. یعنی اہل قوت نے اقتدار کے ایک ایک ایوان پر ایک ایک دروازے اور ایک ایک چور دروازے پر پہرے بٹھا دیے ہیں, اپنے لوگ بٹھا دیے ہیں, پورا میچ فکس کر دیا ہے, پوری فیلڈ سیٹ کر لی ہے, کسی جگہ کوئی جھول نہیں چھوڑا. جو لوگ پرویز مشرف اور ضیاء الحق کے اور ایوب خان کے زمانوں سے آج کا موازنہ کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں, کیونکہ ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے زمانوں میں, خاص طور پر پرویز مشرف کے زمانوں میں, عدالتوں میں, ہر جگہ پہ, میڈیا میں تو بے تحاشا آزادی تھی. بہت سی جگہوں پر آزادی نام کی کوئی چیز موجود تھی. نواز شریف بے نظیر کے انٹرویوز چلا کرتے تھے پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر, سب کچھ ہوا کرتا تھا, لیکن اب عمران خان کا نام چلانے کی اجازت نہیں, بانی پی ٹی آئی کہہ کر اس کو پکارا جاتا ہے ٹی وی چینلز پر. تو یہ جو سچویشن اب مقتدرہ نے پیدا کر دی ہے, اہل قوت نے پیدا کر دی ہے, یہ آج سے پہلے ظاہر نہیں تھی. الیکشن کمیشن اتنا غلام پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا. سپریم کورٹ کے ججز پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے رہے, انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی تک کی سزا سنا دی, لیکن آج بھی یہی صورتحال ہے. آج اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سپریم کورٹ کو اہل قوت آرڈر دیں کہ عمران خان کو پھانسی کی سزا سنا دو, تو یہ نہیں سنائے گی, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن یہ سپریم کورٹ بھی اتنی غلام ہے جتنی کہ ضیاء الحق کے زمانے میں تھی, اور پرویز مشرف کے زمانے میں تو ہم نے دیکھا تھا ججوں نے بغاوت تک کر دی تھی, وہ اتنے غلام نہیں تھے. تو یہ صورتحال بالکل مختلف ہے. یہاں سب کو اپنا غلام بنا لیا ہے اہل قوت نے. الیکشن کمشنر, سپریم کورٹس, ہائی کورٹس, پارلیمنٹ, ہر جگہ پر غلاموں کی فوج ظفر موج تعینات ہے. اس لیے ریلیف لے کر کسی بھی جگہ سے یا احتجاجوں کے ذریعے سے باہر آنا ناممکن ہے. جو وڑائچ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ باہر آ جائیں, وہی صحیح آپشن ہے. جو شہباز گل اور یہ گندی زبان کرنے والے تمام یوٹیوبرز اور جو لوگ عملاً پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں, مثلاً محیط پیرزادہ, مثلاً وہ جو اپنے عادل راجہ اور اسی طرح کے دیگر لوگ, نہ جانے کون کون لوگ باہر بیٹھے ہیں, اور یہ اپنے سہبائی صاحب اور یہ سب لوگ, یہ بالکل فضول اور ایبسرڈ یہ صرف باتیں کر رہے ہیں. یہ صرف عمران خان کو لڑا رہے ہیں, پی ٹی آئی کو لڑا رہے ہیں, اور اس کا بالکل بستر ہمیشہ کے لیے گول کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی ایسی ڈیل کر لیں اور کوئی پپٹ پرائم منسٹر بن کے بیٹھ جائیں. آپ پرائم منسٹر نہ بنیں یار, اب باہر آ جائیں, انسانی حقوق کے کارکن بن کے زندگی گزار دیں. عبدالستار عیدی کے پاس حکومت نہیں تھی, اس نے زندگی گزاری ہے اور آج تک اس کی عزت ہے. عزت اور زندہ رہنے کے لیے عوام میں صرف ذوالفقار علی بھٹو کی طرح وزیر اعظم بننا تو ضروری نہیں ہے, اور پھر پھانسی کے پھندے پر جھول جاؤ. اس کے پاس تو اس کی وارث تھی, بے نظیر بھٹو تھی, بلاول بھٹو ہیں, آصف زرداری ہیں, نہ جانے کون کون ہیں جو اس کے پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں. آپ کی جماعت میں آپ کا کوئی وارث موجود نہیں ہے, لیٹس ایڈمٹ دا فیکٹ. لہٰذا آپ کو بھٹو کی طرح پھانسی کے پھندے پر جھولنے کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے. آپ باہر آ جائیں. ساری باتیں سہیل وڑائچ صاحب کی بالکل سچی لگ رہی ہیں کہ اس سے یوٹیوبرز کی زبان بند ہو جائے گی, عوام سے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ بحال ہو جائے گا. آپ کے دل میں جو ہوگا, آپ کے ذہن میں جو ہوگا, وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا, آپ کا تو ہوگا نا. لفظ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے, لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے, پروین شاکر. تو کم از کم آپ کے اپنے لفظ تو ہوں گے. ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ گرجنے لگتا ہے بادل ہوا کے تھمتے ہی, میں چپ رہوں تو میرا ترجمان بولتا ہے, رام ریاض والی صورتحال ہے کہ آپ بولتے نہیں, آپ کے ترجمان بولتے ہیں, جنہیں آپ نے ترجمان اپنی زبان سے کہہ کر مقرر بھی نہیں کیا. یہ سارے یوٹیوبر جو نام نہاد قسم کے ترجمان آپ کے بنے ہوئے, ان سے جان چھوٹ جائے گی. یہ جو آپ کی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان حائل ہیں پردے, ان یوٹیوبرز کی شکل میں, ان ٹویٹر ہینڈلرز کی شکل میں, ان سب سے جان چھڑوائیں, براہ راست عوام کے درمیان آئیں. آپ اچھا پیغام دیں یا برا پیغام دیں, آپ کا پیغام تو ہوگا, آپ کی سوچ تو ہوگی, لوگوں کو یہ تو پتہ چلے گا, وہ اس راستے پر تو چل سکیں گے جو آپ کا اپنا منتخب کرتا ہوگا. آپ کو کوئی پچھتاوا تو نہیں ہوگا. یہ لوگ آپ کو کسی اندھے کنویں میں لے جا رہے ہیں, پتہ نہیں آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کون کرتا ہے, اور یہ جو یوٹیوبرز آپ کا بیانیہ بنا کر بات کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں آپ کی ہوتی ہے یا نہیں. آپ کی بہنیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں, پارٹی کی لیڈرشپ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, عوام کنفیوز ہوتے ہیں. اس ساری صورتحال سے, اس مخمصے سے قوم کو باہر نکالیں. آپ باہر آ جائیں. جو بات سہیل وڑائچ صاحب کر رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو آپ کی رہائی مل جائے گی, یہ بہت بڑی بات ہے. جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات تک چپ ہو جائیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کی پہلی شرط ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, یہ تو ماننی ہی پڑے گی. مقتدرہ کو آپ سے شبہات دور ہو جائیں گے, میرے والوں نہ ہی سمجھو. حکومت کو فری ہینڈ مل جائے گا, یہ بالکل ٹھیک ہے. مقتدرہ کہ آپ سے شبہات دور ہوں گے, یہ میرے والوں نہ سمجھو. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ
آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے اپنی ساری کوشش شروع کر دیں. بالکل آپ کوشش کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن ملے گا میرے والوں نہ ہی سمجھو. ہاں اگر آپ تھوڑے سے اچھے بچے بن جائیں اور آپ کو کوئی آدھا فری اینڈ فیئر الیکشن مل جائے, یعنی دیکھیں اس الیکشن میں 190 پنکچر لگے تھے, اور اس سے پہلے 2013, 2018 اور پچھلے الیکشنز میں اسٹیبلشمنٹ 35 پنکچر لگایا کرتی تھی, اور پھر اپنی مرضی کی کسی جماعت کو سادہ اکثریت دلوا دیا کرتی تھی اور ایک کمزور حکومت بنوا دیا کرتی تھی جسے وقت پڑنے پر پلٹا جا سکے. اسی طرح کی حکومت بھی آپ کو مل جائے تو بھی آپ کے لیے بہت ہے. یعنی اگر الیکشن میں آدھی دھاندلی پر ہی مقتدرہ تیار ہو جائے, جتنی استفا ہوئی ہے فارم 47 والی چیرہ دستی اتنی نہ ہو, کوئی آدھی دھاندلی پر راضی ہو جائے, 35 پنکچر 50 پنکچر تک راضی ہو جائے تو بھی کافی ہے. اور اگر آپ کو اگلی حکومت نہیں بھی ملتی اور اپوزیشن لیڈری مل جاتی ہے, جو کہ اس دفعہ وہ بھی چھین لی گئی ہے, تو یہ بھی کافی ہے. اگر آپ کو اگلی دفعہ بھی کے پی میں ہی حکومت مل جاتی ہے تو بھی کافی ہے, اس سے اگلی دفعہ صحیح. دیکھیں ریس اگینسٹ ٹائم ہے خان صاحب, اور ریس اگینسٹ ٹائم میں صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ایک بار حکومت آپ سے چھن گئی ہے, ایک دفعہ آپ کے مخالف بہت زوراور ہیں اور وہ سسٹم پر چھا گئے ہیں, وہ اچانک نہیں نکلیں گے, آہستہ آہستہ تدریجی عمل کے تحت نکلیں گے. یہ نبیوں کی مثالیں دینا مناسب نہیں لگتا, ظاہر ہے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے اور ان کی ڈائریکشن درست ہوتی ہے اور وہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں. محمد علی جناح جیسے بڑے لیڈر کی مثال دینا مناسب نہیں لگتا, کیونکہ یہ لوگ اور ہی اسٹیچر کے لوگ تھے. لیکن آپ دیکھ لیں نبیوں کی جو جد و جہد ہے اس کو دیکھ لیں, صحابہ کرام کی جد و جہد ہے اس کو دیکھ لیں, قائد اعظم جیسے بڑے پائے کے, نیلسن منڈیلا جیسے بڑے پائے کے لیڈرز کی جد و جہد کو دیکھ لیں. ان سب لوگوں نے جو تاریخ کے بڑے نام ہیں جنہوں نے دنیا کو متاثر کیا ہے, انہوں نے خان صاحب 2-4 سال میں کچھ حاصل نہیں کیا. انہوں نے لمبی لڑائیاں لڑی ہیں, لمبا صبر کیا ہے. نیلسن منڈیلا کوئی لڑائی تو نہیں کر رہا تھا نا, رسول اللہ کی قیادت میں مسلمان مکہ میں لڑائی تو نہیں کر رہے تھے مدنی زندگی میں, وہ صبر کے ساتھ وقت گزار رہے تھے. یہی ہوتا ہے, ہجرت کر کے چلے جاتے تھے ٹھنڈے دل سے, اپنے موقف کو بھی نہیں چھوڑتے تھے, اپنے اصولی موقف پر بھی قائم رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی, لیکن وہ اپنے موقف پر قائم بھی رہے اور انہوں نے کوئی جنگ بھی نہیں چھیڑی, تھوڑے تحمل کے ساتھ چلے. یہی دور قائد اعظم, ان کے ساتھی نیلسن منڈیلا, ان سب لوگوں نے لمبی لمبی قیدیں مصائب برداشت کیے اور یہ ٹھنڈے دل سے چلے اور طویل جنگیں لڑ کے انہوں نے اپنے ملکوں میں جو حقیقی اقتدار تھے, جو حقیقی نظام تھے وہ متعارف کروائے. آپ کو بھی یہ سب کچھ کروانے کے لیے آپ ریاست مدینہ کے ماڈل کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں, تو مت بھولیں کہ ریاست مدینہ ایک دن میں نہیں بن گئی تھی, اس کے پیچھے 13 سالہ مکی زندگی کا صبر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھیوں نے کیا تھا. مت بھولیں کہ پاکستان قائد اعظم نے ایک دن میں نہیں بنا لیا تھا. 7 سال کی اسٹرگل ہم اسے کہتے ضرور ہیں, لیکن اصل میں وہ 7 سال کی اسٹرگل نہیں تھی, اصل میں وہ 100 سال کی اسٹرگل تھی. 1857 سے 1947 تک 90 سال لگے تھے مسلمانوں کے. تمام لیڈروں نے بہت سے مصائب, بہت سی سختیاں, بہت سا صبر کیا تھا. اصل میں تو ظاہر ہے 1857 میں بھی نہیں, 1757 سے بھی پہلے سے انگریز یہاں پر عملاً تو اقتدار میں تھے, 200-250 سال کی ان کی حکومت ہے. لیکن بہرحال صبر سے, تحمل سے, ٹھنڈے دل سے اگر آپ چلیں گے اور لمبا میچ کھیلیں گے. دیکھیں آپ جس زمانے کے کرکٹر ہیں, اس زمانے میں T20 تو ہوتا ہی نہیں تھا, آپ تو ٹیسٹ کرکٹ کے زمانے کے آدمی ہیں نا یار, تو ٹیسٹ کرکٹ کی طرح اس میچ کو کھیلنا پڑے گا. یہ جو سہیل وڑائچ صاحب بات کر رہے ہیں کہ بدلے میں آپ کو شفاف الیکشن کے لیے آپ زور لگا دیں, ظاہر ہے یہ زور ہی لگانا پڑے گا, یہ آپ کو شفاف الیکشن ملنے والا نہیں. لیکن اگر آپ زور لگا کر اچھی حکمت عملی اختیار کر کے, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مقتدرہ کے آپ کے متعلق شبہات دور ہو جائیں گے, یہ بھی آسانی سے ہونے والا نہیں. لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے کو آدھا کام ہی کر لیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پپٹ بن جائیں مقتدرہ کی, ایسی حکومت کے لینے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کی سوچ بالکل ٹھیک ہے کہ مجھے پپٹ بن کے وزیر اعظم کی کرسی نہیں چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, نہ لیں وزیر اعظم کی کرسی یار, انسانی حقوق کے کارکن بن کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, اگلے الیکشن میں بھی حکومت نہ لیں, اگلے الیکشن میں بھی وزیر اعظم ہاؤس میں واپس آنے کی کوشش نہ کریں. اور اگر آپ کو کوئی جعلی الیکشن جتانے کی آفر بھی کرے, اگر تب تک ان کی پیپلز پارٹی نون لیگ سے بگڑ بھی جائے, تو انکار کر دیں کہ میں نے جعلی الیکشن نہیں لینا, مجھے فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے, بس فری اینڈ فیئر الیکشن دے دو, چاہے مجھے پھر دوبارہ 70 80 90 100 سیٹیں دے دینا, لیکن جو بھی ہو فیئر ہو. جیل سے باہر آئیں
اور عوام کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کریں. یہ جو درمیان میں ٹوپی ڈرامہ قسم کے لوگ حائل ہیں ان کو اپنے اور عوام کے درمیان سے نکالیں اور ایک لمبی لڑائی لڑنے کا آغاز کریں. جب تک آپ جیل میں رہیں گے یہ لڑائی شروع ہی نہیں ہوگی. اگر آپ واقعی پاکستان میں ڈیموکریسی چاہتے ہیں, رول آف لا چاہتے ہیں اور خاص طور پر عوام کی حکومت چاہتے ہیں, تو پھر یہ صبر آزما اور لمبا کھیل ہے. اور لمبا کھیل کے لیے ٹیسٹ میچ کھیلنا پڑے گا, ٹک ٹک کرنی پڑے گی, مصباح الحق پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. یو ہیو نو ادر چوائس.